الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا. صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی، بڑائی، تعریف، تمہید اللہ احکم الحاکمین کی ذات اقدس کے لیے
درود و سلام امام الانبیاء خیر الورا امام الکل سید الرسول امام القبلتین نانا حسن و حسین جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر سابقہ خطبہ جمعۃ المبارک میں اس بات کی وضاحت کی گئی تھی کہ روزی رزق مال و دولت یہ اللہ کے ذمہ ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ زمین میں جو کچھ بھی ہے عارضی روح کا رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ جب رزق اللہ کے ذمہ ہے تو پھر انسان کو مال کمانے میں ایسے ذرائع استعمال کرنے چاہیے جو جائز اور حلال ہوں۔ یعنی مال کمانے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد نہیں چھوڑا۔ یہ نہیں ہے کہ جب چاہے جیسے چاہے جو چاہے کھا پی جائے، بلکہ اسے پابند کیا ہے کہ اے انسان تو جب بھی کھائے رزق حلال کھایا کر، حلال مال کے قریب نہیں جانا۔ اگر حلال مال کمائے گا، کھائے گا، بچوں کو کھلائے گا تو اللہ کا مجرم ٹھہرے گا۔ اس لیے جائز طریقوں سے رزق حلال کے لیے محنت کر اور حرام کمانا اس کو بالکل چھوڑ دے۔ جو میں نے آیت مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ النساء کی آیت نمبر 29 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، غلط طریقوں کے ساتھ ایک دوسرے کا مال مت کھانا، ناجائز طریقے کے ساتھ کسی دوسرے کا مال مت کھانا، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، ہاں اگر تمہاری آپس میں تجارت چل رہی ہے، مال کا لین دین کر رہے ہو، تو وہ ایک جائز ذریعہ ہے، حلال روزی ہے، وہ کما سکتے ہو۔ لیکن حرام طریقے کے ساتھ مال کمانا بہت بڑا گناہ اور جرم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے پوری کائنات کے لوگوں، ان اللہ طیب، اللہ پاک ہے، ولا یقبل الا طیبا، اور وہ صرف اور صرف پاکیزہ چیز کو ہی پسند کرتا ہے، پاکیزہ مال کو ہی پسند کرتا ہے۔ تو اس آیت مطہرہ اور حدیث مقدسہ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ انسان جب بھی مال کمائے، حلال طریقے سے کمائے، جائز طریقے سے کمائے، حرام کے قریب تک نہ جائے۔ اللہ اکبر۔ ناجائز ذرائع مال کمانے کے جو ہیں آج کل وہ بہت زیادہ عام ہیں۔ یعنی شاذ و نادر کوئی شخص ایسا ہوگا جو اپنی روزی کو حلال طریقے سے کما رہا ہوگا، ورنہ بعض لوگ چاہتے ہوئے بھی حلال روزی کما نہیں رہے۔ ان کا یہ مائنڈ سیٹ ہے
وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم حلال کما رہے ہیں، لیکن ان کی روزی میں بھی حرام ذرائع سے کمائی داخل ہو رہی ہے۔ تو اس گئے گزرے دور میں ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اس تلاش میں رہیں کہ ہمارا مال، ہماری روزی حلال ہو، حرام نہ ہو۔ دیکھیں، چوری کرنا حرام ہے، اللہ نے اور پیارے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے کہ لوگوں چوری کے مال کے قریب نہیں جانا۔ اللہ تعالیٰ نے چور کی سزا کا بھی تعین فرمایا، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چور مرد ہو یا چور عورت ہو، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، یہ ان کے کیے کا بدلہ ہے، ان کے جرم کی سزا ہے، اور اللہ کی طرف سے عبرت ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ یعنی اب حرام کمائی چوری کرنا، وہ جس ذریعے سے بھی ہو، وہ رات کے وقت کسی کے مال میں یعنی ڈاکہ لگا کر رات کو مال چرا رہا ہو، وہ کسی کے مال کو دن کے وقت چرا رہا ہو، وہ کسی کا مال ATM کے ذریعے چرا رہا ہو، یا وہ کسی کے مال میں دن دہاڑے اس کو دھوکہ دے کر دھوکے کے ذریعے سے مال لوٹ رہا ہو، تو یہ سب چوری میں شامل ہے۔ تو اسلام نے اس کے لیے حد مقرر کر دی کہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ کس لیے؟ کہ یہ اللہ کی طرف سے عبرت ہے، دوسرے دیکھنے والوں کو عبرت ہوگی کہ فلاں کا ہاتھ کٹ گیا، اب ہمیں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایسا کرنے سے معاشرے میں سکون ہوگا، معاشرے سے چوری جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ لیکن موجودہ حکمران، موجودہ حکومتوں نے کہا نعوذ باللہ یہ تو ایک ظالمانہ نظام ہے۔ میرے بھائی، ظلم تو یہ ہے کہ کسی کا مال حرام طریقے سے حاصل کیا جا رہا ہے، کسی کے مال پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، وہ بیچارہ پتہ نہیں کتنی محنت مزدوری سے اپنے بچوں کے لیے مال کما کر لایا، اور یہ چور جو ہے اس کو چرا کر لے گیا۔ اب اس کے بچے بھوکے بلک رہے ہیں۔ کسی نے اپنی بیٹی کے لیے اس کی شادی بیاہ کرنے کے لیے جہیز کا جو سامان اکٹھا کیا، تو یہ چرا کر لے گیا۔ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ بھائی، ظلم تو یہ ہے جو اس کی عمر بھر کی کمائی کو ایک پل میں چرا کر لے جا رہا ہے۔ اب اس کو جو سزا اسلام نے مقرر کی ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، تو ہم کہتے ہیں یہ ظلم ہے، یہ ظالمانہ سزا ہے۔ میرے بھائی، اسلام کے سنہری اصول ہیں، اگر ان پر عمل کیا جائے، اگر ایک چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تو کتنے لوگ سکون میں ہو جائیں گے، بہت سے لوگوں کا مال بچایا جا سکتا ہے، بہت سے لوگوں کو اس ظلم سے بچایا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حد مقرر کی کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے جو لوگوں کا مال چرانے کی کوشش کرے، مال چرا کر بھاگ رہا ہے۔ اور اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا
ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے کائنات کے لوگو، اس مال میں سے کھاؤ جو زمین میں حلال اور پکیزہ ہے۔ کیوں؟ حرام مال کے لیے تمہیں شیطان اکساتا ہے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، تم شیطان کا کہنا نہ ماننا، شیطان کے پیچھے نہ چلنا، کیونکہ وہ تمہارا ذرا دشمن ہے۔ یعنی حرام طریقے جو ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہیں، اور حلال طریقے سے مال کمانا یہ رحمان کی طرف سے حکم ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک آدمی جو ہے اس نے باغ لگایا، اس باغ پہ بڑی محنت کی، اس کو گوڈی کی، پانی لگایا، باغ بڑا ہو گیا، تیار ہو گیا، بہت ساری رقم خرچ ہوئی۔ اب باغ کا پھل تیار ہو گیا، تو جب پھل توڑنے کا وقت آیا، پھل توڑ کر جمع کیا جا رہا ہے، اس میں اچھا بھی ہے، بہترین بھی ہے، درمیانہ بھی ہے، اور کٹیا بھی ہے، گلا سڑا بھی ہے۔ اصول تو یہ ہونا چاہیے کہ جو اچھا مال ہے اس کے کریٹ الگ بھرے جائیں، جو درمیانہ ہے اس کے کریٹ وکھرے تیار کیے جائیں، اور جو ردی قسم کا ہے اس کو علیحدہ بھرا جائے، اور پھر گاہک کو بتایا جائے کہ بھائی اس کی قیمت یہ ہے، یہ اچھا ہے، اس کی قیمت زیادہ ہوگی، یہ درمیانہ ہے، اس کی قیمت کم ہوگی، یہ بالکل نکمہ ہے، اس کی قیمت اس سے بھی کم ہوگی۔ یعنی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال تجارت کی غرض سے لے کر ملک شام میں گئے، تو آپ نے ہر مال کی ڈھیری علیحدہ علیحدہ لگائی، جو پانی سے تر بارش وغیرہ سے ہوا اس کو علیحدہ کیا، اور جو صحیح اچھا مال تھا اس کو علیحدہ ڈھیری لگائی، اور جو نکمہ تھا اس کی علیحدہ ڈھیری لگائی۔ تو اس وقت کے تاجر جو ہے نا وہ منہ جوڑنے لگے، اور جو آپ کے ساتھ غلام گیا تھا وہ بھی سوچنے لگا کہ یہ کیسی تجارت ہونے لگی ہے، کہ ہمارے ہاں تو یہ رواج ہے کہ جو گیلا مال ہے وہ نیچے ڈالو، خشک اس کے اوپر ڈالو، نکمہ مال جو ہے اس کو چھپا کر رکھو، اچھا مال اس کے اوپر ڈھیر کر دو، تاکہ اچھے مال کی قیمت ہو، اور اچھے مال کی قیمت کے نکمہ مال بھی فروخت ہو جائے۔ یہ عجیب تاجر ہے، یہ اچھا مال علیحدہ رکھ رہا ہے، نکمہ علیحدہ رکھ رہا ہے۔ تو آپ نے علیحدہ علیحدہ ٹیریاں لگا دی، اور جب خریدار آئے انہوں نے مال دیکھا تو اس طریقے کو دیکھ کر خوش ہوئے، اور پوری منڈی میں آپ کا مال سب سے زیادہ اچھی قیمت میں بکا، اور سب سے زیادہ نفع لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے۔ جب غلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یہ بات رکھی کہ آپ کے اس تاجر نے ایسے ایسے مال کو بیچا ہے، تو وہ سمجھ گئیں کہ یہ آدمی انتہائی دیانتدار شخص ہے، اس کی دیانتداری کی بنا پر آج نفع بھی زیادہ ملا ہے، مال بھی جلدی فروخت ہو گیا ہے، اور مال میں برکت بھی آ گئی، اور اسی بنا پر، اس دیانتداری کی بنا پر حضرت خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا، ورنہ اس سے پہلے مکے کے بڑے بڑے سردار آپ کو نکاح کا پیغام بھیج چکے تھے، بڑے بڑے مالدار بھیج چکے تھے،
لیکن آپ نے ہر ایک کے پیغام کو رد کر دیا تھا۔ لیکن آج خود مکے کے یتیم کو، جس کے پاس مال و دولت کے انبار نہیں ہیں، اگر ہے تو دیانتداری ہے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کا جذبہ ہے، اسی بنا پر اس بہت بڑی مالدار خاتون نے، مکے کے اندر سب سے زیادہ مالدار خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، تو انہوں نے ایک مفلس اور غریب آدمی، یتیم شخص کے یہاں نکاح کا پیغام بھیجا، کس لیے کہ یہ دیانتدار ہے، اس نے منڈی میں ایسے سودا فروخت کیا ہے کہ جس کی پہلے مثال نہیں ملتی۔ تو آج میں عرض کر رہا تھا، ہمارے باغ والے اتنی محنت کرنے کے بعد، اتنے اخراجات کرنے کے بعد، اب گھٹیا مال جو ہے وہ نیچے رکھا، نکما مال نیچے رکھا اور اچھا اوپر رکھ دیا، تاکہ لوگوں کو دھوکہ دیا جا سکے اور دھوکے کے ساتھ زیادہ نفع حاصل کیا جا سکے۔ تو میرے بھائی، یہ حرام کمائی ہے۔ دھوکہ دے کر مال کمانا، تجارت کرنا، یہ حرام ہے۔ اسی سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ لوگو، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، غلط طریقوں سے لوگوں کا مال ہڑپ مت کرو۔ اب یہ بیچارہ دکاندار اوپر سے اچھا فروٹ دیکھ کر، اچھی سبزی دیکھ کر لے کر آتا ہے، جب اس کو کھولتا ہے تو وہ کلو 1.5 کلو ٹھیک نکلتی، باقی سب نکما مال ہوتا ہے۔ تو یہ سر پیٹنے لگ جاتا ہے کہ میں اس سے کیسے پیسے پورے کروں گا، کیسے کمائی کروں گا۔ تو میرے بھائی، یہ حرام کمائی ہے، یہ حلال نہیں ہے۔ سبزی ہو، فروٹ ہو، جو بھی مال ہو، اس کو واضح کرو، اس کے نقائص کو ظاہر کرو، اس کی علیحدہ علیحدہ ٹیریاں لگاؤ، علیحدہ علیحدہ مال رکھو، اور جو خریدار ہے اس کو بتاؤ کہ یہ مال اچھا ہے، یہ کٹیا ہے، یہ نکما ہے، اس کی یہ قیمت ہوگی، اس کی آرے کی قیمت علیحدہ لگائی جائے۔ تو یہ حلال طریقہ ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی فراڈ کا سسٹم ہوگا وہ حرام ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ لوگوں کا مال حرام طریقے سے مت بٹورا جائے۔ دیکھیں، یہ جیب کترے ہیں، ایک آدمی پتہ نہیں کتنا پریشان ہوتا ہے، وہ کسی پریشانی کی حل کے لیے کچھ مال لے کر جا رہا ہے، یہ راستے میں اس کی جیب کاٹ لیتے ہیں، اس پر دوہری پریشانی۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک نوجوان جو ہے وہ ایکسیڈنٹ میں زخمی ہو گیا، اسپتال میں داخل تھا، تو اس کے جو گھر والے تھے وہ ہمارے پاس آئے کہ جی ہمارا بچہ جو ہے وہ زخمی ہے، اسپتال میں اخراجات بہت زیادہ، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو ہم نے لوگوں سے کہہ کلوا کر ان کو غالباً 10,000 یا سے کچھ اوپر رقم تھی جو جمع کر کے دی کہ جاؤ تم اس کا علاج کرواؤ۔ تو وہ بیچارہ ادھر سے بس میں بیٹھا تو شیخو پورے پہنچنے تک اس کی جیب خالی ہوگی۔ اب سوچئے کہ اس کے دل پر کیا بیتی ہوگی کہ وہ بیچارہ کسی سے مانگ کر فی سبیل اللہ رقم اکٹھی کر کے اپنے زخمی شخص کے علاج کے لیے جا رہا ہے، اور وہ بیچارہ امید لگائے بیٹھا تھا کہ میرا بھائی، میرا رشتہ دار رقم لینے کے لیے گیا ہے، وہ لے کر آئے گا، میرا علاج ہوگا۔ اب اس نے اس کی راستے میں جیب صاف کر لی، تو کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ یہ بہت بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے، اور ایسی کمائی حرام کمائی ہے، اور اسی سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل،
لوگوں حرام ذرائع سے مال نہ کمایا کرو، حرام ذرائع سے مال حاصل نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک منڈی میں تشریف لے گئے اور وہاں دیکھا غلے کا ایک ڈھیر لگا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس ڈھیر کے اندر داخل کر دیا اور اس ڈھیر میں سے ایک مٹھی بھر کر غلے کی نکالی اور لوگوں کے سامنے کیا کہ یہ دیکھو، اوپر جو ہے وہ خشک غلہ ہے اور نیچے جو ہے یہ اس نے گیلا کر کے رکھا ہوا ہے، پانی لگایا ہوا ہے وزن بڑھانے کے لیے۔ تو آپ نے پوچھا بھائی یہ کیا کیا ہے؟ کہنے لگا جی وہ بارش ہو گئی تھی، بارش کی وجہ سے اوپر سے غلہ جو ہے وہ گیلا ہو گیا، میں نے وہ نیچے کر دیا ہے اور خشک اوپر کر دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ غلے کی مٹھی اپنے ہاتھ میں رکھی اور ارشاد فرمایا من غشنا فلیس منا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا لوگوں جس نے ملاوٹ کی وہ میری امت میں سے نہیں ہے، جس نے ملاوٹ کی وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ اب بات تو آپ نے ایک غلے کے ڈھیر کے بارے میں فرمائی، لیکن لفظ ایسے استعمال کیے، جملہ ایسا بولا کہ کسی بھی چیز میں ملاوٹ کرنے والا جو ہے وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ یہ صرف بات غلے کی نہیں، فرمایا جس نے بھی ملاوٹ کی وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ اب دودھ میں پانی ملانے والا وہ بھی سوچ لے، اب مرچوں میں یہ کیری ملانے والا وہ بھی سوچ لے، ہر چیز میں ملاوٹ کی جا رہی ہے، دھوکہ دیا جا رہا ہے، لوگوں کو زہر کھلایا جا رہا ہے، اور دکاندار حضرات پتہ ہونے کے باوجود انہیں معلوم ہے، بے شک انہوں نے اس میں ملاوٹ نہیں کی، لیکن انہیں معلوم ہے کہ یہ ملاوٹ والا مال ہے، وہ بیچ رہے ہیں، تو میرے بھائی وہ بھی برابر کے مجرم ہیں، برابر کے شریک ہیں اس میں۔ یعنی جو بھی ملاوٹ کرے گا، ملاوٹ والا مال فروخت کرے گا، فرمایا من غشنا فلیس منا، فرمایا جس کسی نے بھی ملاوٹ کی وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ انسان سوچتا ہے کہ اگر میں نے ملاوٹ نہ کی، میں نے دھوکے سے مال نہ کمایا تو مجھے گھاٹا ہو جائے گا، میری آمدن کم ہو جائے گی، میری راس کم ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں یہ بالکل غلط سوچ ہے۔ جو دیانتداری سے سودا فروخت کرنے والا ہے اس کو کبھی گھاٹا نہیں آتا، وہ کبھی دھوکے میں نہیں رہتا، اس کا مال کم نہیں ہوتا، کس لیے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو شخص بھی اللہ سے ڈر گیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کی راہیں پیدا کر دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو دیانتداری سے کام کرنے والا ہے، جو اللہ سے ڈر کر خالص سودا بیچنے والا ہے، جو اللہ کے خوف سے لوگوں کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس کو اس جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں کچھ وہم و گمان بھی نہیں ہو۔ ہمیں اللہ کے قرآن پر
کیا یقین نہیں ہے، اعتبار نہیں ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ کے قرآن کے ایک ایک لفظ پر، ایک ایک مفہوم پر، ایک ایک آیت پر اعتبار ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ پوری کائنات کے لوگوں کی بات غلط ہو سکتی ہے، کائنات کے رب کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ تو جب ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے مالک ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم دیانتداری سے کام کرو، تم دیانتداری سے محنت مزدوری کرو، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ سے ڈرنا تمہارا کام ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تم اللہ سے ڈر کر کام کرو، اللہ تمہارے لیے رزق مانے کی کئی راہیں کھول دے گا اور تمہیں ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جس کا تمہیں وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ یاد رکھ لو، جو حرام کی کمائی ہے، حرام کا کمایا ہوا مال ہے، وہ کبھی نفع نہیں دیتا۔ جس کام میں بے ایمانی آ جائے، دھوکہ دہی آ جائے، جس کام میں لوگوں کا حق مارنے کا خیال آ جائے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا، اس میں کبھی نفع نہیں ہوتا۔ ایک باغ والوں کا واقعہ قرآن مجید سورہ قلم میں بیان کیا گیا ہے، مختصراً آپ کو اشارات سنانے لگا ہوں کہ ایک آدمی جو بڑا دیانتدار شخص تھا، اس نے ایک باغ لگایا، اور جب باغ کا پھل تیار ہوتا وہ اپنے گاؤں میں اعلان کرواتا، غریبوں اور مسکینوں کو اطلاع کرتا کہ آج ہم نے باغ کا پھل توڑنا ہے، آپ بھی آ جائیں، اپنا حصہ وصول کر لیں۔ اللہ نے ہر فصل میں، ہر چیز میں غریب کا حق رکھا ہے۔ اگر تیری گندم 20 من ہو گئی ہے، اس میں 19 من تیرے ہیں اور 20واں من جو غربا کا ہے، وہ تیرا حق نہیں ہے، تیرا مال نہیں ہے۔ اگر تو اس کو بھی ہڑپ کر جائے گا تو لوگوں کا مال کھا رہا ہے، تو بے ایمانی کر رہا ہے۔ 20واں من تیرا نہیں ہے، 19 من تیرے ہیں۔ کس لیے؟ کہ اللہ نے وہ غریبوں کا حق رکھا ہے، مسکینوں کا حق رکھا ہے، بیوہ جات کا حق رکھا ہے۔ ہر فصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے غرباء مسکینوں کا حق رکھ دیا۔ اب جو وہ حق نہیں ادا کرے گا، وہ لوگوں کا مال ہڑپ کر رہا ہے، وہ چوری کر رہا ہے، بے ایمانی کر رہا ہے۔ تو اس کا کام تھا وہ لوگوں کو بتاتا کہ آج میں نے اپنے باغ کا پھل توڑنا ہے، لوگوں حقدار جو آ جائیں اپنا اپنا حصہ وصول کر لیں۔ تو جو اس کے بیٹے تھے نا، اس کو غصہ آتا کہ ہمارے باپ نے ساری زندگی بنایا کیا ہے، سب کچھ غریبوں کو کھلا دیا ہے، جب بھی پھل تیار ہوتا ہے یہ سب تقسیم کر دیتا ہے، اس نے ہمارے لیے بنایا ہی کچھ نہیں۔ اللہ کی قدرت، وہ آدمی فوت ہو گیا، باغ کا پھل تیار ہوا، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، یہ قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ کر کے بتا رہا ہوں۔ آپس میں مشورہ کیا کہ صبح سویرے سویرے نکل جانا ہے، جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، تاکہ کسی مسکین کو پتہ نہ چلے کہ یہ باغ کا پھل توڑنے کے لیے جا رہے ہیں، فصل کاٹنے کے لیے جا رہے ہیں، کوئی غریب مسکین نہ آ جائے ادھر۔ رات کو مشورہ کیا، مشورہ کر کے سو گئے، ادھر اللہ کو منظور ہوا، اللہ پاک نے آسمان سے آفت بھیجی اور پورے کا پورا باغ جو اس کو جلا کر رکھ دیا، راکھ کا ڈھیر بن گیا، چٹیل میدان بن گیا،
نہ کوئی درخت رہا، نہ کوئی پتا رہا، نہ کوئی پھل رہا۔ یہ صبح سویرے جاگے اور ایک دوسرے کے کان میں آہستہ آہستہ باتیں کریں کہ جلدی نکلو جلدی نکلو، اونچی نہیں بولنا، کسی کو پتہ نہ چل جائے، کوئی ہمارے پیچھے نہ آ جائے۔ تو جب باغ کی جگہ پر پہنچے نا تو وہاں پر چٹیل میدان، کوئی باغ وغیرہ نہیں۔ تو ایک دوسرے سے کہنے لگے بھی اندھیرا تھا نا، اس لیے ہم راستہ بھول گئے ہیں، کسی اور راستے پہ آ گئے ہیں۔ ایک کہنے لگا جو کچھ نیک نیت تھا نا، قرآن نے اوسطوں کے الفاظ بیان کے درمیان نہ تھا، وہ کہنے لگا یہ وہی سڑک ہے جس پر ہم روزانہ آیا کرتے تھے، یہ وہی نالا ہے، وہی وٹ ہے، یہ ہماری ہی زمین ہے، جو کچھ ہم نے یہ غلط پلان بنایا ہے یہ اس کا صلہ اللہ نے ہمیں تباہ کر دیا۔ یعنی جب اللہ چاہے تو پھر موقع پر ہی سبق سکھا دیتا ہے کہ ان کا باغ تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اور حدیث مبارکہ میں ایک باغ کا تذکرہ آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2984 ہے، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک دفعہ ایک شخص ایک صحرائی ٹکڑے پر کھڑا تھا، صحرائی ٹیلے پر کھڑا تھا، تو اس نے بادل میں سے ایک آواز سنی، بادل سے آواز آ رہی ہے، اس کے حدیقۃ فلان، کہ اے بادل فلاں شخص کے باغ کو پانی پلا۔ اس شخص کا نام بھی بلایا گیا، اللہ اکبر۔ تو یہ چکنا ہوا ہے، یہ آسمان سے آواز آ رہی ہے، بادل سے آواز آ رہی ہے، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ تو جس طرف یہ بادل چل پڑا نا، یہ بھی ساتھ ساتھ چل پڑا۔ تو کیا دیکھتا ہے کہ یہ بادل ایک پہاڑی کی اوٹ میں جا کر برسنے لگا، اور وہاں سے پانی جو ہے جمع ہو کر ایک ندی میں جانے لگا، ایک نالی میں جانے لگا۔ تو یہ آدمی اس نالی کے اوپر چلتا ہوا جا رہا ہے کہ میں دیکھوں سو صحیح کہ کون وہ خوش نصیب ہے کہ جس کے باغ کو یہ پانی پلائے گا، جس کی آواز آسمانوں سے آ رہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ شخص اس باغ میں پہنچا تو دیکھا ایک شخص جو ہے اس نے کسی پکڑی ہوئی ہے اور وہ وٹیں لگا رہا ہے، باغ کو پانی لگا رہا ہے، جو پانی بادل کے برسنے سے پہاڑی سے نیچے آ کر اس باغ کی طرف جا رہا تھا۔ تو اس شخص نے پوچھا، سلام دعا کی اور پوچھا کہ بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جی میرا نام عبداللہ، لیکن تم یہ بتاؤ کہ تم میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا میں نے یہی نام بادلوں سے سنا تھا، بادلوں سے آواز آ رہی تھی اس کے حدیقۃ فلان، کہ فلاں شخص کے باغ کو پانی پلاؤ۔ تو میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کون سا وہ خوش نصیب ہے جس کے بارے میں بادلوں کو حکم ہو رہا ہے کہ اس کی کھیتی کو، اس کے باغ کو پانی پلاؤ۔ مجھے ایک بات بتا دو کہ تمہارے پاس وہ کون سا عمل ہے جس عمل کی وجہ سے آسمان سے تیرا نام لے کر حکم دیا جا رہا ہے بادلوں کو کہ اس کے باغ کے پانی پلاؤ۔ وہ کہنے لگا بھائی کوئی خاص تو عمل نہیں ہے، جب باغ کی فصل تیار ہوتی ہے نا میں اس کے 3 حصے کر دیتا ہوں، ایک حصہ اپنے بچوں کے لیے، ایک غریب مسکین لوگوں کے لیے، اور تیسرا حصہ باغ کی خدمت کے لیے، یعنی جس پر خرچ آتا ہے اس کے لیے رکھ چھوڑتا ہوں، یعنی مال کے 3 حصے کرتا ہوں۔ جب سے میں نے یہ باغ لگایا ہے مجھے کبھی بھی اس کو کہیں سے پانی جو ہے لگانے کی ضرورت نہیں پڑی، جب بھی اس باغ کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے اللہ آسمان سے بادل برساتا ہے
اور یہ پانی میرے باغ کی طرف آ جاتا۔ یعنی معلوم ہوا کہ جو شخص دیانت داری کے ساتھ اپنا مال کمانے کی کوشش کرتا ہے، جو شخص ملاوٹ نہیں کرتا، چوری نہیں کرتا، رشوت نہیں لیتا، حلال کمائی حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی رزق میں برکت پیدا کر دیتے ہیں، اس کے لیے روزی کے ذرائع جو ہیں وہ بنا دیتے ہیں۔ اب ایک شخص جو ہے وہ سمجھو ٹیچر ہے اسکول میں، وہ مہینے کی تنخواہ لے رہا ہے، لیکن 10 دن پڑھاتا ہے، 15 دن پڑھاتا ہے، باقی وہ جاتا ہی نہیں ہے، بہانے بنا کر چھٹیاں کر لیتا ہے۔ ہمارے دور میں بھی ہم نے دیکھا تھا ایک شخص جو ہے نا وہ ٹیچر تھے، ان کا نام ہم نے سنا تھا لیکن شکل نہیں دیکھی، 10 سال ہم اسکول میں پڑھے، نام سنتے رہے کہ وہ ٹیچر ہے اسکول میں، لیکن 10 سال میں ایک مرتبہ بھی شکل نہیں دیکھی اس کی، اس کو تنخواہ مل رہی تھی۔ تو میرے بھائی یہ حرام روزی ہے، یہ رزق حرام ہے، حلال نہیں ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو ایک دوسرے کا مال غلط طریقوں کے ساتھ، باطل طریقوں کے ساتھ نہ کھایا کرو، اللہ نے منع کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، حرام سے